بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 45 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں اس کا دور رابع۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم علم حدیث کے بر صغیر کے اندر دور ثانی اور دور ثالث کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، اور آج ہم دور رابع کو شروع کر رہے ہیں۔ بر صغیر کے اندر حدیث کا دور رابع جو 10ویں صدی ہجری یعنی 16ویں صدی عیسوی پر مشتمل ہے، یہ حدیث کا دور نشاط کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جن محدثین کا ہم تذکرہ کریں گے ان میں سے پہلے محدث ہیں شیخ راجح بن داؤد گجراتی۔ یہ صوبہ گجرات کے کبار علماء و محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ علم حدیث میں آپ کو عبدالحی بن فخر الدین صاحب نزہۃ الخواطر سے اجازت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے شیخ بلال المحدث سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ سندھ میں آپ کا تعلق قصبہ تلحس سے تھا۔ محمد بن معصوم الصفائی ترمذی نے تاریخ السنہ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن، آپ نے ابتدائی تعلیم مصر میں حاصل کی اور پھر مکہ میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے۔ پھر سلطان ہند محمود شاہ کے زمانے میں ہند تشریف لے آئے۔ آپ کی وفات احمد آباد میں 929 ہجری میں ہوئی۔ محمد بن محمد علائجی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے محمد بن عبد الرحمن تعلق رکھتے تھے۔ ابو القاسم بن احمد المکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ابن فہد کے نام سے مشہور تھے۔ دمشق اور مصر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد گجرات میں مقیم ہو گئے۔ شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے میں شیخ المحدثین والمفسرین مشہور تھے۔ عبدالعزیز عبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک لمبا عرصہ ہرات میں درس دیتے رہے۔ یہ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ پھر سندھ ہجرت کی اور کاہان نامی گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ اور اس سلائی کے آخری محدث ہیں محمد بن عمر حضرمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت حضرموت میں ہوئی۔ حج کے موقع پر حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کیا، پھر ہندوستان ہجرت کی اور سلطان مظفر بن محمود سے ملاقات کی۔ دور رابع کے مزید محدثین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے محدث ہیں شیخ رکن الدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تعلق سندھ ٹھٹھا سے تھا۔ آپ کی تالیفات میں شرح اربعین کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کے بعد ہے قاضی عبداللہ بن ابراہیم سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تعلق بھی سندھ سے تھا۔ ابتداً مخدوم عبدالعزیز عبری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ حجاز کے سفر میں مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ میر سید عبد الاول، آپ علی بن علا الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارشد تھے۔ آپ اصلاً جونپور سے تعلق رکھتے تھے۔ حصول علم کے بعد احمد آباد میں قیام کیا۔ سراجی کی منظوم شرح لکھی اور فیض الباری کے نام سے بخاری کی شرح آپ نے لکھی۔ شیخ علی بن حسام الدین البرہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شیخ بہاؤالدین صوفی برہان پوری سے کسب فیض کیا، پھر حرمین کا سفر کیا اور مختلف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ محمود شاہ صغیر کے زمانے میں 2 مرتبہ ہند تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں ہی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ہے شیخ عبد الملک گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت احمد آباد میں ہوئی۔ آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بخاری کے متن و سند کے بھی حافظ تھے۔ شیخ مبارک بنارسی، آپ شیر شاہ سوری اور ان کے بیٹے سلیم شاہ کے زمانے میں ایک مدت تک وزیر رہے۔ آپ کی مدارج الاخبار علم دین میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ان کے بعد ہے خواجہ میر کلاں ہروی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد سعید خواجہ میر کلاں کے لقب سے معروف تھے۔ آپ نے علم حدیث سید نسیم الدین ہروی سے حاصل کیا۔ حج کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا۔ آپ سے صاحب مرقات علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے۔ شیخ عبداللہ بن سعد الدین،
آپ کی ولادت و پرورش سندھ میں ہوئی۔ گجرات میں عبداللہ بن ابراہیم سندھی سے کسب فیض کیا۔ حجاز مقدس کے سفر میں کبار محدثین سے استفادہ کیا۔ آپ کی کتب میں جمع المناسک اور نفع المناسک یہ مشہور ہیں۔ ان کے بعد ہیں جی شیخ محمد بن طاہر پٹنی۔ آپ گجرات کے کسی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شیخ مبارک بن خضر ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے استفادہ کیا۔ حج بیت اللہ کے بعد کچھ مدت وہاں قیام کیا اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسے کبار محدثین سے استفادہ کیا۔ کتاب لطائف الاخبار میں آپ نے تمام غریب احادیث جمع کر دی۔ اور شیخ عبد الموتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ شیخ زکریا الانصاری کے واسطے سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ عمر کے اواخر میں بر صغیر تشریف لائے تو اہل علم کے ایک ازدحام کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ مزید محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے پہلے محدث ہیں مولانا طیب سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تعلق ٹھٹھا سے تھا۔ ابتدائی تعلیم مولانا یونس سندھی سے حاصل کی، پھر برہان پور منتقل ہو گئے۔ آپ سے خلق کثیر نے استفادہ کیا۔ دوسرے محدث ہیں شیخ بن عبداللہ یمنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ یمن میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تالیفات میں العقد النبوی، اطہر المصطفیٰ، الفوز وغیرہ ہیں۔ 958 ہجری میں ہند تشریف لائے اور احمد آباد میں وفات پائی۔ شیخ عبداللہ انصاری سلطان پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق ٹھٹھا سے تھا۔ علم حدیث کے حصول کے لیے دہلی گئے اور شیخ ابراہیم ابن معین سے سماع کیا۔ آپ کی تصنیفات میں کشف الغمہ، منہاج الدین وغیرہ کتب شامل ہیں۔ ان کے بعد ہے شیخ عبد النبی ابن احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ گنگوہ میں پیدا ہوئے۔ سفر حرمین میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر محدثین سے کسب فیض کیا۔ اکبر شاہ نے ایک علاقے کا آپ کو والی بھی بنایا۔ اور شہاب احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ قاضی زکریا وغیرہ مشائخ سے استفادہ کیا، ہند ہجرت کی اور احمد آباد میں وفات پائی۔ ان کے بعد ہیں جی شیخ رحمۃ اللہ بن عبداللہ۔ آپ کے بھائی شیخ حمید سندھی تھے جو علم حدیث و تفسیر میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ احمد آباد تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پیرانہ سالی میں مکہ تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ان کے بعد ہے میر ابو الغیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جلال الدین اکبر کے زمانے کے محدث اور صوفی تھے۔ لکھنؤ میں وفات پائی۔ یہ ہمارے سبق کی آخری سلائیڈ ہے اور اس کے اندر ہم دور رابع کے 10 مزید محدثین کا تذکرہ کریں گے۔ ان محدثین میں سے پہلے محدث ہیں مولانا وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے اساتذہ میں علامہ عماد الدین محمد بن محمود کا نام شامل ہے۔ آپ نے تفسیر بیضاوی اور شرح وقایہ وغیرہ کتب پر حواشی لکھے ہیں۔ شیخ جمال محمد گجراتی گجرات میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حرمین گئے، واپس آ کر گجرات ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا عباس سندھی، آپ سندھ میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کے بعد درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور خلق کثیر نے استفادہ کیا۔ مولانا اسیر الدین کہانی، آپ سندھ کے محدث عبدالعزیز عبری رحمہ اللہ کے فرزند ارشد ہیں۔ اپنے والد کے ساتھ ہرات سے سندھ منتقل ہوئے اور خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ محمد بن احمد نہروالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ احمد بن محمد بن محمود کے فرزند ہیں۔ علم حدیث و فقہ میں بلند مقام حاصل کیا۔ صحیح بخاری جس سند سے آپ تک پہنچی وہ سند دنیا کی اعلیٰ ترین سندوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگلے محدث ہیں ابراہیم بن احمد بغدادی، آپ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اپنے والد کی زندگی میں ہی ہند تشریف لے آئے تھے اور یہاں پر تفسیر و حدیث کا درس شروع کیا۔ شیخ جمال الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ برہان پور میں ابراہیم بکھری کی مسجد میں درس حدیث دیتے تھے۔
مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ، آپ مدینہ سے دہلی تشریف لائے، شیخ نظام الدین نے آپ سے استفادہ کیا۔ مولانا عبد الرحمن ٹھٹھوی رحمہ اللہ، آپ کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں، ٹھٹھا میں درس حدیث و تفسیر سے خلق کثیر آپ سے مستفید ہوئی۔ مولانا محمد لاہوری رحمہ اللہ، آپ اپنے زمانے میں لاہور کے کبار فقہا اور محدثین میں شمار ہوتے ہیں، صحیح بخاری اور مشکات کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ دور رابع 10ویں صدی ہجری پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 3 ادوار کی بنسبت اس دور میں علم حدیث کی خدمت زیادہ زور و شور سے ہوئی، اس لیے اس دور کو دور نشاط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہم نے علم حدیث بر صغیر میں اس کے دور رابع کے اوپر آج گفتگو کی ہے اور الحمدللہ 35 محدثین کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے تاکہ سبق بہت طویل نہ ہو جائے جو اکتاہٹ کا ذریعہ بنے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔